اس کا درجہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہے. جو 2 دفعہ متا کرے اس کا درجہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے برابر ہے. جو 3 دفعہ متا کرے اس کا درجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر ہے. جو 4 دفعہ متا کرے اس کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے. معاذ اللہ. یہ کیا روایت ہے؟ یہ بتا دیں. دیکھیں میرے بھائی، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین واعلی منازل المقربین وارفع درجات المرسلین. اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکرمین میں سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے اور سب سے اعلیٰ منزل دی ہے، اور مرسلین سے بھی رفیع تر درجہ دیا، حیث لا یلحقہ لاحق، کہ کوئی شخص ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ولا یفوقہ فائق، اور کوئی ان سے اوپر نہیں جا سکتا. ولا یسبقہ سابق، اور کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا. یہ حدیث صحیح ہے زیارت جامع کبیرہ میں، یہاں تک ولا یطمع فی ادراکہ طامع، کوئی شخص اس کا لالچ بھی نہیں کر سکتا کہ میں آل محمد علیہ السلام جیسا بن جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی اس طرح کی یہ ہے. جہاں تک اس روایت کا آپ تعلق ذکر کر رہے ہیں، وہ اس روایت کی کوئی سند نہیں، وہ کسی معتبر کتاب میں ہے ہی نہیں. اس کا جو ہے ہاں وہ جی بالکل، جی ہاں بالکل، وہ کتاب منہاج تفسیر منہج الصادقین میں ہے، لیکن اس کا نہ کوئی سند ہے، کوئی سند بھی نہیں ہے، اور نہ اس نے کہا بولا ہے کہ میں نے اس کو کہاں سے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے صرف اتنا بولا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمتع مرة واحدة بل اتق من النار، اس طرح بولا ہے. پھر بولا کہ من تمتع من تمتع مرة درجته كدرجة الحسین علیہ السلام. اس طرح یہ بھی نہیں بولا کہ یہ حدیث ہے، اس نے یہ نہیں بولا کہ یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال الامام علیہ السلام، یہ بھی نہیں ہے. اس طرح ایک عبارت ہے وہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے کہاں سے لایا؟ منہاج الصادقین. دیکھیں میرے بھائی، منہاج الصادقین ایک شیعہ تفسیر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس میں ہر چیز صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا وہ ہمارے مصادر حدیث میں شیعہ علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے. انہوں نے دیکھیں، اور شیعہ ایک نیا قوم نہیں ہے. جب جس زمانے سے آپ کے علماء نے کتابیں لکھنا شروع کر دی، اس سے پہلے ہمارے علماء نے کتابیں لکھنا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی شخص شیعہ ہے، شیعہ مولوی ہے، اس نے اپنی کتاب میں کچھ لکھا ہے تو وہ حدیث ہے، وہ ہم پہ حجت ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ باتیں صرف جو اللہ کی باتیں ہیں قرآن مجید میں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، وہ بھی معتبر کتب میں، وہ ہم پہ حجت ہے. ہم اس کو، ہمارا دین ان کا اتباع ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے ہی عقیدے کے خلاف ہے، مسلم عقیدے کے خلاف، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اہل بیت علیہ السلام کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ اگر کوئی شخص اس کا ادعا کرے کہ جو متا کرے، تو یہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے لایا، اس کا اپنا عقیدہ ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک مردود بات ہے. جی ہاں. اچھا، ایسی ایک حق الیقین ہے، آکر مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین. یہ امام کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اب یہ بھی دیکھیں یہ تو گستاخی ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 256، حق الیقین صفحہ نمبر 256. جی کیا بولا اس میں؟ اس میں لکھتے ہیں یہ کہ معاذ اللہ جب امام مہدی غار سے نکلیں گے تو وہ ننگے ہوں گے، نہیں، اور ان کی سے پہلے بیعت کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. معاذ اللہ. وہ جو ہے نا، وہ اس کو غلط ترجمہ، اس پہ میں نے ایک تقریر بھی کی ہے میرے اسی چینل پہ، اگر آپ دیکھ لیں، اگر میری دیکھیں، وہ اس طرح ہے کہ اس نے غلط ترجمہ، جس نے ترجمہ کیا وہ غلط ترجمہ کیا. حدیث یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آسمان میں ایک شخص ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں کہ وہ اردو میں کیسے ترجمہ کیا. وہ اردو یا کتابت کرنے والے نے غلط کتابت کیا یا مترجم نے غلطی کیا. دیکھیں یہ کتاب ہے حق الیقین، اردو ترجمے کے ساتھ. ایک منٹ میں آپ کے پکچر کو ایڈجسٹ کر لوں تاکہ یہ بھی، بلکہ میں اس کو فل پیج کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ چلیں فل پیج کر لیتے ہیں. یہ حق الیقین ہے. محترم ناظرین ملاحظہ کریں، جلد نمبر 2، چاپ مجلس علمی پاکستان. ترجمہ ہے سید بشارت صاحب کا. سید بشارت صاحب نے اس کو ترجمہ کیا. اب اس کتاب میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 18 میں یہ انہوں نے اس طرح لکھا ہے. یا تو کتابت کرنے والے نے اس کی کتابت میں غلطی کیا،
یا تو کسی نے غلط ترجمہ کیا. بہرحال شیخ توسی اور نعمانی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت قائم علیہ السلام کی ظہور کی علامتوں میں سے علامت ایک یہ ہے کہ حضرت برہنہ بدن قرص آفتاب کے سامنے ظاہر ہوں گے اور منادی ندا دے گا کہ یہ امیر المؤمنین واپس آئیں تاکہ ظالموں کو ہلاک کریں. تو یہ یہاں پہ اس طرح ترجمہ کیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ترجمہ غلط ہے. میں آپ کو فارسی دکھا دیتا ہوں کہ فارسی میں کس طرح یہ حق الیقین فارسی علامہ مجلسی نے فارسی میں لکھا تھا اس کتاب کو. یہ وہاں پہ عبارت جو ہے فارسی کتاب میں یہ ہے وشیخ توسی و نعمانی, صفحہ نمبر 554 ہے یہ, ٹھیک ہے نا. جلد یہ ایک ہی جلد فارسی میں جو میرے پاس ہے وہ ایک ہی جلد ہے. اس میں یہ ہے شیخ توسی و نعمانی از حضرت امام رضا علیہ السلام روایت کردن کہ از علامات ظہور حضرت قائم آنست. حضرت امام حجت علیہ السلام کے علامات ظہور میں سے یہ ہے کہ بدن برہنہ در پیش قرص آفتاب ظاہر خواہد شد, کہ ایک بدن واضح طور پر سورج کے سامنے ظاہر ہوگا اور منادی نگاہ دے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام واپس آئیں, اس کے ظالمین کو ہلاک کریں. اب یہ اس کا اب ہم چلتے ہیں نا اصل عربی میں کیا ہے. یہ غیبت نعمانی اور غیبت شیخ توسی سے روایت کی گئی ہے نا. اب میں آپ کو غیبت توسی میں دکھا دیتا ہوں یہ عبارت. غیبت توسی میں یہ عبارت چاپ مؤسسۃ المعارف الاسلامیہ میں اس کی عبارت یہ ہے. بھلے عبارت یہ ہے, میں نے روایت طویل ہے, وہ ندا ہوگا, کون سی ندا ہے تو وہ کہیں گا, ندا آئے گا آسمان سے, یرون بدنا بارزا بدنا نحو عین الشمس هذا امیر المؤمنین اعظم قد کر فی ہلاک الظالمین. لوگ ایک بدن کو دیں گے بارز عربی زبان میں برہنے کو نہیں بولتے. برہنہ اردو میں کیا بولتے ہیں, یعنی جس کے کپڑے نہ ہو. بارز بولتے ہیں واضح, جو سامنے آ کر آ گیا ہو. برز الفلان الی القتال, برز الفلان الی القتال, وہ سامنے آیا, جنگ کے لیے سامنے آیا. یہ برزتو یا بارزتو یہ ننگا ہونے کے معنی نہیں ہے, اس میں برہنگی کے معنوں میں نہیں, یہ سامنے آیا. تو مجلسی نے اس کو پرانے فارسی میں لکھا کہ ایک بدن جو ہے واضح طور پہ آئے گا. یہ پرانے فارسی کی اصطلاح ہے 300-400 سال پہلے. تو جس شخص نے اس کو ترجمہ کیا, اس نے اس کو ننگے کی صورت میں ترجمہ کیا, غلط ترجمہ کیا, ٹھیک ہے نا. لوگ ایک بدن کو دیکھیں گے کہ بدن بالکل واضح ہے, نکل آیا ہے سامنے, ٹھیک ہے نا, قرص شمس کے ساتھ, اور ندا آئے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام ہے بلے ظالمین کے ہلاک کے لیے. اور حمیری نے روایت کیا ہے بدن یرا فی قرص الشمس, بدن نظر آئے گا, انسان کا جسم نظر آئے گا کہاں پر, قرص شمس میں. کتاب غیبت النعمانی میں جو عبارت ہے ملاحظہ کریں, یہ غیبت النعمانی ہے, چاپ مکتبۃ الصدوق. اس میں جو عبارت ہے وہی حدیث ہے, صفحہ نمبر 180 میں, وہ یہ ہے فقلت بأبي وأمي أنت وما ذلك النداء. وہ ندا کون سی ہے؟ قال 3 أصوات في رجب. رجب میں 3 ندا آپ سنیں گے. اولها الا لعنۃ اللہ علی الظالمین, یہ پہلا ندا ہوگا رجب میں. والثانی ازفت الآزفہ یا معشر المؤمنین, یہ مؤمنین کی جماعت, وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا تھا, جو چیز آنے والی ہے, جو عذاب ہے وہ قریب آ چکا ہے. والثالث, تیسرا یہ ہے کہ یرون یدن بارزا, تیسرا یہ ہے کہ یدن ایک ہاتھ نظر آئے گا, ایک ہاتھ نظر آئے گا, بدن بھی نہیں ہے. جو نعمانی میں ہے کہ ایک ہاتھ نظر آئے گا سورج کے ساتھ. بارزن, بارز کا مطلب ہے بالکل سامنے, نکل گیا, سامنے آ گیا, ٹھیک ہے نا. مع قرن الشمس ینادی, سورج کے قرص کے ساتھ ہے, اور وہ ندا دے رہا ہے الا ان اللہ قد بعث فلانا علی ہلاک الظالمین, اللہ تعالیٰ نے فلانی کو ظالمین کے ہلاک کے لیے مبعوث فرمایا. فعند ذلك یأتی المؤمنین الفرج, اس کے بعد اس وقت مومنین کو فرج آئے گا. ویشفی اللہ صدورہم, اللہ ان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. ویذہب غیظ قلوبہم, اور ان کے دل کے غصے کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ اس طرح. تو وہ اردو ترجمے میں غلطی ہے, اردو یا کتابت سے ہے یا مترجم کی غلطی ہے. اچھا, ایک سوال منا یحذر الفقیہ, اب وہ نام صحیح پڑھ نہیں پا رہا ہوں. چلیں بھائی, یہ آخری آپ کا سوال ہوگا, ٹھیک ہے نا بھائی, آخری سوال ہے آپ کا, اس کے بعد میں دوسرے کالر کو لے لوں گا. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ دوسروں کو بھی باری ہے نا, آپ نے بہت سا وقت دے دیا نا, آپ کو شاید میں نے 45 منٹ دیا, ان کو نہیں ہے زیادہ دیا, 45 منٹ سے. قلندر بھائی
آپ کا آڈیو نہیں ہے قلندر صاحب جی. ہاں میں نے مائک میوٹ کیا تھا. یہ تقریباً جیسے ہی آئے ہیں تو پہلے لیا ہے 45 منٹ سے تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں. 45 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم دیا نا. آپ سوال کریں بھائی, سوال کریں. اگلے کرے ہفتے بھی کرے آ بس جائیں سوال کریں. راہیل بھائی, ایسی کوئی بات نہیں, اگلے ہفتے بھی آ جائیں. ٹھیک نہیں سنا. آواز خراب ہو گئی راہیل بھائی, آپ کی آواز پھر سے خراب ہو گئی میری بھائی. میری آواز دیکھنے میں تھوڑا قریب ہو گیا. جی اب بولیں ذرا. یاسر الفقیہ کتاب ہے, جلد نمبر 3 ہے, صفحہ پر اس کا ہے 254. جی کیا لکھا ہوا, کیا لکھا من لا یزال فقیہ میں؟ سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون سے اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو معاذ اللہ کسی کو بھیجتے ہیں تو اس سے جا کہتے ہیں کہ جا کر دیکھو کہ اس کی گردن کا کنارہ خوشبودار ہے, تو پھر اس کا پسینہ اور اس کے باقی آپ عربی عبارت پڑھیں تو ہم دیکھ لیں کہ وہ بھائی مجھے نہیں معلوم کس کا ترجمہ ہے. بہرحال کسی عورت سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں نا, نامحرم کی طرف دیکھنا